بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبید الرحمن ہزاروی۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہوتے تو باز ہیں، لیکن مرغیوں میں رہ کر ہماری عادات مرغیوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم میں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہاں ہمیں یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے باپ دادا نے یہ کام نہیں کیے، تم چھوٹے، ہم نے شروع سے تمہیں دیکھا ہے، تم نے غربت میں زندگی گزاری ہے، تم اپنے اخراجات ہی پورے کر لو تو بڑی بات ہے، تم بڑی سوچیں نہ رکھو، تم آگے نہ بڑھو۔ تو ہمارے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ چھپ کر رہ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس دوست کے گھر جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے دوست نے تقریباً 35-40 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو بڑی خوبصورت مرغیاں، بڑی زبردست مرغیاں۔ اور اس کی حیرت اس وقت، اس کی بات ایک دم اس کا ذہن چینج ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ ان 35-40 مرغیوں کے درمیان ایک اور چیز بھی موجود ہے جسے باز بولتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ان مرغیوں کے درمیان باز بھی جو ہے وہ رہ رہا ہے۔ تو اس نے بڑی حیرانگی کے ساتھ اپنے دوست سے پوچھا کہ مرغیوں کے اندر باز کا کیا کام؟ یعنی مرغیوں کے اندر باز کا رہنا سمجھ سے باہر ہے۔ مرغیاں جو ہے وہ ڈرپوک ہوتی ہیں، مرغیاں جو ہے پروں کو سمیٹ کر رکھتی ہیں، باز کا کام ہے اڑنا، باز جو ہے وہ آگے نکلنے والا ہوتا ہے، باز ہمیشہ فلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے دوست نے اسے بتایا کہ یہ باز ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک جگہ گرا پڑا ہوا تھا، تو زخمی حالت میں تھا، میں اس کو اٹھا کے گھر لے آیا اور میں نے اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو سوچا کہ جدھر 35-40 مرغیوں کو پال رہا ہوں وہاں اس باز کو بھی جو ہے میں پال لیتا ہوں ساتھ۔ تو کہتے ہیں میں نے باز کو ساتھ رکھا، تو باز کو اس کی باز کی خوراک لا کر دی، تو یہ باز والی خوراک نہیں کھاتا تھا۔ پھر میں نے اس کو مرغیوں کی خوراک ڈالنا شروع کر دی، تو یہ کھانا شروع ہو گیا، اور پھر مرغیوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کی ایسی عادت ہو گئی کہ یہ جس طرح مرغیاں پر سمیٹ کے رکھتی ہیں، اس طرح اس نے بھی اپنے پر سمیٹ کے رکھنا شروع کر دیے۔ کرتے کرتے دن گزرتے گئے۔ کہتے ہیں میں نے پھر جب یہ ٹھیک ہو گیا بالکل، تو میں نے اس کو کئی دفعہ جو ہے کوشش کی کہ اس کو بازوں میں لے کے جایا جائے، لیکن میں جب باز کی والی جگہوں پہ لے کے اس کو جاتا تو یہ بالکل جو ہے وہ سہما رہتا، ڈرا رہتا۔ تو پھر دوبارہ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو دوبارہ لا کر میں نے اس کو مرغیوں کے اندر چھوڑ دیا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ باز مجھے دے دیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اس کو دوبارہ باز بناؤں گا۔ اس نے کہا یار کوئی بات نہیں، آپ میرے دوست ہو، آپ ساری مرغیاں بھی لے جاؤ، باز بھی لے جاؤ، تو جیسے ہم نارمل روٹین میں کہتے ہیں کہ تمہارے سے باز اچھا ہے۔ خیر وہ باز لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے باز کی خوراک لا کر دی، لیکن وہ نہ کھاتا۔ پھر اس نے مختلف جگہوں لے جا کر بازوں کے درمیان اس کو رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ وہاں پہ یہ جو باز تھا یہ وہاں نہ رہ پایا۔ تو آخر تنگ آ کر کافی دن کوشش کے بعد اس نے دیکھا کہ یار یہ نہ ہو یہ ماری جائے، تو اس نے کہا کہ اب ویسے بھی اس کی حالت خراب ہے، تو اس نے کہا اس کو میں جا کر کسی جنگل میں چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ یہ جو میں چاہ رہا تھا باز بنانا، یہ باز بننا نہیں چاہ رہا، یہ اسی طرح سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر ایک پہاڑی پہ گیا، اور پہاڑی پر جا کر اس نے اس کو اوپر پہاڑی سے نیچے ایسے پھینک دیا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے پھینکا تو اس وقت اس کے باز کے جو پر تھے وہ ایسے جڑے ہوئے تھے، مرغیوں کی طرح جو ہے بالکل سمٹے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اس باز کو جان کے لاڑے پڑے، اس کو پتہ لگا کہ اب نیچے میں گہری کھائی میں گر کر مر جاؤں گا، تو موت جب اس کو نظر آئی تو اس نے ایک دم پروں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا، پروں کو کھولنا شروع کر دیا۔ اور وہ جو دوست تھا، وہ جو بندہ تھا، اس کو یہ دیکھ کر عجیب سی ایک دم حیرت محسوس ہوئی کہ اس باز نے اڑنا شروع کر دیا۔ وہ باز جو ہے اس نے فلائی کرنا شروع کر دیا، یعنی جب اس کو جان کے لاڑے پڑے تو دوبارہ جو ہے وہ اڑنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ باز تھا، مرغیوں میں رہ کر وہ مرغی بن چکا تھا، وہ ڈر اس کے اندر قائم ہو چکا تھا، وہ سہم چکا تھا، وہ اپنی زندگی کو اسی کل کائنات سمجھتا تھا۔ جیسے مرغیوں کی جو ہے چھوٹی سی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک پنجرہ ہوتا ہے، ایک چھت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، مرغیاں اس کو کل کائنات سمجھتی ہیں۔ حالانکہ باز جو ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، باز کا کام ہے اڑنا، باز تو جو ہے کئی شہروں کے سفر کرتے ہیں، کئی ملکوں کے سفر کرتے ہیں، باز آسمان پہ اڑتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بھی کئی لوگ باز ہیں، لیکن مرغیوں میں رہ کر وہ مرغی بن چکے ہیں۔
یعنی ان کا کام ہے اڑنا، ان کے اندر بے تحاشا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا سمجھ دی ہے، ان کے اندر بے تحاشا خزانے ہیں، پوشیدہ خزانے ہیں، لیکن وہ مرغیوں میں رہ کر ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم باز ہیں۔ تو لہٰذا باز بنیں، مرغیاں نہ بنیں، باز کی طرح زندگی گزاریں، اور اپنے اندر سے وہ پوشیدہ جو میریکلز ہیں، معجزے ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو ڈسکور کریں، ان کو باہر نکالیں، اس پہ عمل کریں، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں۔ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے اڑ نہیں سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ ہمیں دبا کر رکھتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم نے اسی چیز کے اندر اپنی لائف کو جو ہے گزارنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص باز ہے، اور باز کا کام ہوتا ہے اڑنا، لہٰذا میں بھی باز ہوں، آپ بھی باز ہیں، تو اپنی اس صلاحیت کو ڈسکور کریں، اور اس کو صلاحیت کو لے کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ یقین کریں اس ویڈیو کے بعد آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور ہم اسی چیز کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح، جیسے کنواں کا ایک مینڈک ہوتا ہے، اس کی کل کائنات وہ کنواں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کنواں تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کنویں سے بڑی جو ہے آگے دنیا ہے، اس کنویں سے باہر جو ہے بڑی آسمان ہے، بڑی زمین ہے، تو وہ اپنی زندگی اس کنویں کے اندر گزار دیتا ہے۔ تو کنویں کے مینڈک نہ بنیں بلکہ باز بنیں، اپنی زندگی میں اڑیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے مطابق ضرور پورا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی لیسن ضرور موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لیسن پسند آئیں، یہ سبق پسند آئیں، یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی شیئر کرنے سے کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے، اور اگر آپ کی شیئر کرنے سے کسی زندگی بدلی تو اس سے یقیناً آپ کی زندگی بھی ضرور بدلے گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔